بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 24ویں روزے کے ریفرنس سے قرآن عزیز کے 24ویں پارے کے احکام اور مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پارے میں 3 صورتیں آتی ہیں۔ پہلی سورہ زمر ہے، اس کی 32 سے لے کر آخر تک آیات اسی پارے میں ہیں۔ دوسری سورۃ المومن ہے، یہ پوری سورہ مبارکہ اسی پارے میں ہے۔ اور تیسری سورہ حامیم السجدہ ہے، اس کی پہلی 46 آیات اس پارے میں ہیں۔ ناظرین، اس پارے کے آغاز میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، انہیں جہنمی قرار دیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلاتے تھے، اور ساتھ ہی اس دین حق کو لے کر آنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین حق کی تصدیق کرنے والے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متقی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے آگے چل کر اسی بارے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جن کا یہ گمان تھا کہ اس دنیا میں ہمارا دولت مند ہونا، مالدار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ہم پہ اللہ راضی ہے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی گئی کہ اگر یہ زمین کے برابر بھی مال و دولت جمع کر لیں اور اتنا ہی ان کو اور دے دیا جائے تو قیامت کے دن یہ سارا مال دے کر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر جو عذاب مسلط کیا جائے گا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ یہ پوری مال و دولت دے کر قیامت کے دن کے عذاب اور ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اس سے آگے آیت نمبر 53 میں اس امت کے گناہ گاروں کو بشارت دی گئی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 71 سے کافروں کی اس کیفیت کو بیان کیا کہ جب انہیں گروہ در گروہ ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں داروغہ جہنم بڑے توہین آمیز انداز میں ان کا استقبال کرے گا، جبکہ اس کے بعد مومنین کے اعزاز و اکرام کو بیان فرمایا گیا کہ مومن جنت میں کیسے داخل ہوں گے، ان کو کس طرح پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز و اکرام کے ساتھ، تعظیم اور تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے داروغہ جنت ان کا استقبال بڑی تعظیم سے کرے گا، ان کو سلام کرے گا اور ان کے لیے کہے گا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ ناظرین، اس آخری آیت میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، انہی کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ کفار کو گروہ در گروہ ہانکتے ہوئے جہنم میں لے جایا جانا اور مومنوں کو اعزاز و تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے کر جایا جانا گروہوں کی صورت میں۔ اس کے بعد سورۃ المومن ہے، یہ سورۃ المومن مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر آل فرعون کے ایک مومن شخص کا تذکرہ ہے کہ جس نے فرعون کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی قوم کو اس نے تلقین اور تاکید کی کہ ان کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ اسی شخص کے کردار کی وجہ سے اس سورت کو المومن کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی آیت نمبر 2 سے اللہ کے بندوں کو ایک بار پھر نوید مغفرت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا
اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، یعنی سرکشوں کو سخت عذاب دینے والا ہے اور نیکوکاروں پر بڑا احسان فرمانے والا ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 17 سے بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے گا، وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی اور ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ بابزی وقار، آج انسان دنیا سے چھپ سکتا ہے، اپنے دل کی باتوں کو لوگوں سے چھپا سکتا ہے، اپنی آنکھوں کی خیانت کو زمانے سے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ نہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت اللہ سے چھپ سکتی ہے، نہ تمہارے دلوں کے راز اللہ سے چھپ سکتے ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 23 سے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں اور روشن معجزات عطا کر کے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے انہیں معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا قرار دیا، اور اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بار بار گزر چکے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک شخص نے کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کے قتل پہ درپے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آگے چل کر کہا، اے میری قوم، آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں کون اس سے بچائے گا؟ آیت نمبر 40 سے لے کر 46 میں فرمایا، جس نے برا کام کیا اس کو صرف اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس مرد و عورت نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہاں انہیں بے حساب رزق عطا فرمایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے مخالفین کی سازشوں سے انہیں محفوظ رکھا، اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ انہیں صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ ناظرین، اس آیت طیبہ سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد آگے اسی پارے میں سورہ حامیم السجدہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں توحید، قیامت، حشر و نشر پر دلائل، مذاق اڑانے والوں کو عذاب کی وعید، قرآن مجید کی عظمت، مخالفین کے اعتراضات کے جوابات کا بیان، اور مشرکین کی شفاعت کی باطل امیدوں کا رد ہے۔ آیت نمبر 15 سے قوم عاد کی سرکشی کا ذکر ہے کہ انہیں اپنی مادی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اور کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی زبردست ہے۔ ان کو جواب دیا گیا کہ تم سے بڑا زبردست وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر قوم عاد پر منحوس دنوں میں خوفناک آواز والی آندھی بھیجی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا انجام بھی برا ہوا۔ آیت نمبر 19 سے بیان ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور جلدیں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ کفار اپنی جلدوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے، ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا ہے، اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں دستیاب ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 سے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے ثبوت کے لیے حصی مثال دی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین خشک، بنجر اور غیر آباد ہوتی ہے، یعنی یہ زمین تمہارے سامنے بے جان ہوتی ہے، تو ہم اس پر اپنی بارش کا پانی نازل کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور نمو یعنی نباتات اگانے اور بڑھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو زمین کے لیے حیات ہے۔ بس جو اللہ بے جان زمین میں جان ڈالتا ہے وہی آخرت میں مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں قرآن کی شان اعجاز کو بیان کیا کہ اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ رسول بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، سب سے پہلی قوم جو قرآن کی مخاطب تھی وہ بھی عربی تھی، اسی لیے اسے عربی زبان میں اتارا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور کافر جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اندھی بن جاتی ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے نیک عمل کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا ملے گی، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے احکام و مسائل۔ اللہ کریم ہم سب کو فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد